أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. آج کا ہمارا موضوع العنصر المشترک بین النوعین کے اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ العنصر المشترک بین النوعین، اس کا مطلب یہ ہے نوعین سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سی دو قسمیں ہیں؟ الدلیل اور الاصل، یعنی ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ۔ پوری اصول فقہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے اصول فقہ کیا ہے، اگر آپ سے اصطلاحی دنیا سے ہٹ کر کوئی پوچھے اور صرف ایک محاوراتی زبان میں آپ ہی کے الفاظ میں کوئی تعارف پوچھے اصول فقہ کیا ہے، آپ کہیں گے اصول فقہ کاملاً ادلہ محرزہ اور غیر محرزہ ہے، ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ، اس کے جمع کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ یہی دو نوعین ہیں۔ ان دونوں کے اندر ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ، ان میں ایک عنصر وہ مشترک ہے، یعنی تمام کے تمام اصول فقہ میں بھی رائج ہے اور استنباط کی دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس عنصر مشترک کو کہتے ہیں حجیت قطع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ یہ لکھ سکتے ہیں عنصر مشترک کے اوپر کہ یہاں پہ بحث ہے عنصر مشترک بین نوعین یعنی حجیت قطع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حجیت قطع۔ اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے چند چیزیں آپ ملاحظہ کریں۔ اولاً یہ ہمارے مقدمہ اصول فقہ کا آخری موضوع ہے، آخری ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائیں گے براہ راست اصول فقہ کے اندر، اور پھر جو تقسیم کل آپ نے ملاحظہ کی اور آپ کے سامنے چارٹ کی صورت میں بیان کی کہ دلیل محرزہ دلیل شرعی اور غیر شرعی میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اصول عملیہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، برات ہے، احتیاط ہے، تخییر ہے، استصحاب ہے۔ پھر بعض نے قسمیں کی ہیں، برات کی بھی عقلی ہے اور ایک شرعی ہے، احتیاط بھی عقلی ہے شرعی ہے، استصحاب بھی اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو آگے دیکھیں گے۔ ادلہ محرزہ دلیل شرعی اور دلیل عقلی میں تقسیم ہے۔ یہ کتاب بھی اسی تقسیم کے تحت آپ کے سامنے آئے گی کہ ہم اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جب اصول فقہ میں داخل ہوں گے، کیونکہ مقدمہ ہم نے پڑھ لی ہے اور پہلے یہ تفصیلی بحث آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ مقدمہ علم کا حصہ نہیں ہے، علم کا حصہ مقدمہ نہیں ہے، بلکہ علم کو ذہن کے قریب کرنے یا علم کے اندر جو معانی اور مطالب ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ممد اور معاون نکات کے مجموعے کو مقدمہ کہتے ہیں، کہ جن کی بدولت اس علم کو سمجھا جائے، جس کی بدولت اس علم کو حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی جائے، جن نکات کی بدولت اس علم میں موجود مطالب قابل فہم قرار پائیں، ان نکات کے مجموعے کو مقدمہ کہتے ہیں۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقدمے کو ذکر کیا اس میں چند نکات تھے۔ اس مقدمے کا آخری نقطہ حجیت قطع ہے۔ یہاں سے دوسرا نقطہ ہمیں سمجھ آیا کہ قطع، اگرچہ ہم اصول فقہ کی کتابیں دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بحث اصولی ہے، یعنی علم اصول فقہ کا حصہ ہے۔ ظاہراً کیا محسوس ہوگا کہ اصول فقہ کا حصہ ہے، لیکن شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پہ شامل کیا ہے؟ علم اصول فقہ کے اندر شامل کیا ہے یا مقدمہ اصول فقہ میں شامل کیا ہے؟ مقدمہ اصول فقہ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اصولی بحث نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہے اصول فقہ کے ابحاث کے لیے۔ اصول فقہ کے ابحاث کیا ہے؟ دلیل شرعی، مثلا قرآن کریم ہے، خبر متواتر، خبر واحد، اجماع، یا اسی طریقے سے آگے ہم دلیل عقلی، مستقلات عقلیہ، غیر عقلیہ یا اصول عملیہ، ان سب کے لیے مقدمہ کیا بن رہا ہے؟ قطع کی بحث، حجیت قطع۔ اس لیے اصولی کتابیں انشاءاللہ جو بزرگان کی آپ اس کی طرف رجوع کریں تو وہ اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں، اگرچہ وہ مقدمہ اصول فقہ میں سے داخل نہیں کرتے۔ جب یہ والی بحث آتی ہے کہ قطع ہے، ظن ہے، شک ہے، اس کو تقسیم کیا جائے، اس مورد میں یہ بحث کی جاتی ہے آیا حجیت قطع
آیا حجیت قطع وہ اصولی بحث ہے یا اصولی بحث نہیں ہے؟ ہمارے سامنے یہ بات آشکار ہوئی کہ یہ اصولی بحث نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری اصول فقہ کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ اصول فقہ کی بحث نہیں۔ اصول فقہ کی بحث کیا ہے؟ کوئی پوچھے پھر اصول فقہ کی بحث کیا ہے؟ آپ کہیں گے ادلہ محرزہ، دلیل شرعی، خبر واحد کی حجیت، خبر متواتر، اجماع، اس کی اقسام، اس کی حجیت، یہ بحث ہے اصول فقہ کی۔ ان سب کے سب بحثوں کے لیے ایک مقدمہ ہے، یعنی ان بحثوں کو تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آپ اس اہم ترین مقدمے کو نہ سمجھیں۔ اس لیے یہ والا عنوان اور یہ والا نام آپ کے لیے جدید ہے، اس لیے اس کو تکرار اسی مرحلے میں کریں۔ حجیت قطع۔ نمبر 2، یہ بحث اصولی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ نمبر 3 سوال پیدا ہوگا، کیا ہے؟ مقدمہ اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ کی ابحاث اور استنباط حکم شرعی ہر دو کے لیے یہ مقدمہ بنتا ہے، ہر دو میں یہ شریک ہوتا ہے، لیکن اپنا تشخص جدا رکھتے ہوئے شریک ہوتا ہے۔ اصولی بحث جدا ہے اور یہ مقدمہ جدا ہے۔ یہ زندگی کے دیگر ہمارے جو ہم امور انجام دیتے ہیں اس میں بھی یہ مقدمہ بڑا ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن ہم اصول فقہ اور علم فقہ کی جہت سے اس کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ بس کلمہ حجیت قطع یہ نیا کلمہ ہے، اس کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ترتیب سے تعارف بعض مقدمات کے ساتھ کراؤں گا، تاکہ جب حلقہ ثانیہ کے مرحلے پہ پہنچیں تو یہ گفتگو آپ کے لیے اجنبی نہ ہو اور اس سے بیگانے نہ ہوں ہم لوگ، یا آپ کوئی اور اصول فقہ کی کتاب کو ملاحظہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اجنبیت کا اظہار نہ ہو۔ حجیت قطع ایک اہم ترین ہمارے لیے ٹاپک ہے اور اس کا علم فقہ کے مسائل کو سمجھنے میں بھی بڑا دخل ہے۔ مثلا ہم شکیات نماز پڑھتے ہیں تو شک کو ظن اور قطع دونوں سے جدا کرنا ضروری ہے۔ وہ شک کے لیے احکام ہے، نہ کہ ظن کے لیے۔ پھر جہاں پہ قطع حاصل ہے وہاں پر اس کے مطابق عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کیا احکام ہے۔ فقہی احکام کو سمجھنے میں بھی یہ موضوع ہمیں بڑی مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں حتیٰ کہ تبلیغات کی دنیا میں جب آپ کسی جگہ پہ جائیں گے، حتیٰ کہ اپنا گھر میں کسی کے اوپر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تربیت کے اعتبار سے یا سمجھانا چاہتے ہیں، اگر وہ ایک غلط چیز کے اوپر قطع حاصل کیے ہوئے ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پہلے اس کے قطع کو زائل کریں پھر اپنی بات آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، وَإِلَّا وہ آپ کی بات نہیں تسلیم کرے گا۔ انسان قطع کے مطابق عمل کرتا ہے اور وہ فطرتاً کرتا ہے، انشاءاللہ یہ بحثیں آئیں گی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کے مقام کو سمجھے۔ مقام بحث قطع کہاں پر ہے؟ اصول فقہ ہے یا مقدمہ اصول فقہ ہے؟ مقدمہ اصول فقہ۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہی ہے کہ جس بحث کا جو مقام بنتا تھا اس کو انہوں نے ادھر رکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان کی خدمات میں سے واقعاً کہ علماء تشیع میں شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے ایک منفرد اور جداگانہ ایک ان کا امتیاز ہے ہمارے سامنے کہ انہوں نے ان علوم کو حوزہ علمیہ میں طلباء کے لیے قابل فہم قرار بنایا ہے۔ اس لیے ان کی شخصیت کا ضرور اہتمام کریں اور ان کی اس کاوش کو اپنے وجود میں بھی ہم جنم دیں۔ مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ جو لکھیں وہ حرف آخر ہونا چاہیے، کوئی تنقید کر ہی نہ سکے، یہ تو علم کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اپنے مطابق علمی مراحل طے کریں، اس میں غور و فکر کریں اور ایک اچھی کاوش کی طرف قدم بڑھائیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تنقید اور اعتراضات اگر آداب اور احترام کے دائرے میں ہوں اور اس میں ہدف حق کو آشکار کرنا ہو، اس سے عظیم ترین چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے حق آشکار ہوا، اس کے ذریعے سے علمی جو ہے وہ ترقی ہوئی۔ لیکن اگر یہی تنقید ہے احترام کے بغیر ہو، تنقید اعتراض یہ اگر کسی کی شخصیت کو گرانے کے لیے ہو، بحث مباحثے بیجا ہو، ایک دوسرے پہ برے الفاظ اچھالنے کے لیے ہو، جیسا معاشروں میں چل پڑتا ہے، وہاں پر کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو آپ یہ روش ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ نصیحتیں انہی موضوعات کے درمیان آتی ہیں کہ طلباء کے لیے شدت سے ممنوعیت ہے کہ بیجا بحث مباحثہ نہ کریں۔ اگرچہ یہ والی بات معلومات کی حد تک آ جاتی ہے، طالب علم جب تک کئی جگہوں پر ٹھوکر کھا کے برے طریقے سے
اس کے نتائج نہیں دیکھتا تب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم اس طرح سے گزرے ہیں ان مراحل سے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کر لے. اسے کہتے ہیں میرا، میم رے الف اور آگے حمزہ، میرا ان. میرا بد اخلاقی ہے. میرا کسے کہتے ہیں کہ ایک بحث یا ایک بات کو مسلسل تکرار کرنا اپنی بات کو دوسرے پہ حاوی کرنے کے لیے، دوسرے کو جاہل اپنے آپ کو عالم قرار دینے کے لیے، یا بے جا بحث مباحثے کے لیے. بعض مراحل میں یہ حرمت کے دائرے میں آ جاتی ہے. بعض ایسی عبادات ہیں اگرچہ حرام نہ ہو وہاں پر تب بھی وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے، جیسے اعتکاف. اعتکاف میں کوئی بیٹھے اور بحث مباحثہ کرے اور اس کے پیچھے غریزہ، کیونکہ انسان اپنے نفس کو جانتا ہے، یہ ہو کہ میں اپنی بات ثابت کر دوں، یا پتہ ہے کہ یہ سامنے والا جاہل ہے اور اس نے میری بات نہیں مانی ہے، تکرار پہ تکرار کر رہا ہے، بحث مباحثہ بیکار کر رہا ہے، اعتکاف باطل ہو جاتا ہے اس سے. اگر حج میں ہے تو اس کے احکامات میں سے کہ احرام باندھا ہو اور یہ والا عمل انجام دے، یہ مجادلہ کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح کا لڑائی جھگڑا کرنا. لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ موارد ہیں، اس لیے شخصیت کو اگلے کی سمجھے. وہ غلط چیز کے اوپر قط حاصل کر گیا ہے تو اس کے قط جہاں پر ہے اس کے مقدمات متزلزل کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس سے میرا بیجا گفتگو. طالب علم کو تو عوامی سطح پہ کبھی اس طرح سے کرنا ہی نہیں چاہیے. عالم دین کی اپنی شان کے خلاف ہے. اگر وہ یہ کام کرے اور کہ میں تو ٹھیک کہہ رہا تھا اگلا نہیں سمجھ رہا تھا، تب بھی یہ بات اس کا تقاضا غلط ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگلے نے بات ہی نہیں ماننی. آپ اپنا دامن اس سے بچائیں، آپ اہل علم ہیں، وہ اہل علم نہیں ہے. پھر اگر عالم بد اخلاقی کرے، غلط جملات صادر کرے، توہین آمیز کلمات عوامی سطح پہ کہ وہ وہاں پہ پھر گر جاتا ہے، پھر وہ عوام کو یہ موقع دیتا ہے ہاں میرے اوپر اب تم الفاظ کسو. یہ والی بحث آپ کو اس جگہ پر بھی فائدہ دے گی. بس آپ نے اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 2 نقطے بیان کیے ہیں. ایک نقطہ میں نے بیان کیا ہے بحث اصول فقہ میں، ابحاث اصول فقہ میں حجیت قط کی بحث کا مقام کیا ہے. ایک ہے مقام اور ایک ہے اہمیت. مقام کیا ہے؟ کیا اس بحث کو بحث کرنے اور ذکر کرنے کا مقام اصول فقہ ہے یا مقدمہ اصول فقہ ہے؟ ہم نے کیا جواب حاصل کیا؟ مقدمہ اصول فقہ. نمبر 2 اہمیت. آیا اس کی اہمیت فقط اصول فقہ کی حد تک ہے؟ نہیں. آیا اس کی اہمیت فقط علم فقہ اور استنباط حکم شرعی تک ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے. دونوں جگہ اس کی اہمیت ہے. آیا اس کی اہمیت فقط علمی ابحاث کے اندر ہے یا عملی دنیا میں بھی ہے؟ عملی دنیا میں بھی ہے. آیا عملی دنیا میں فقط اور فقط دنیاوی امور کی انجام دہی تک ہے یا دین کی تبلیغ کی حد تک بھی ہے؟ دین کی تبلیغ کی حد تک بھی ہے. دیکھا آپ نے اہمیت کہاں تک اس کی پھیلی ہوئی ہے. اس بحث کی ہر جگہ اس کی اہمیت پھیلی ہوئی ہے، ہر موقع پہ اس کی اہمیت ہمیں اجاگر اور آشکار ہے. یہ والے نقطے جو میں نے پہلے 2 بیان کیے وہ کتاب کا حصہ ہیں، وہ فقط کوئی نصیحت نہیں ہے میری طرف سے. یعنی یہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ عنصر مشترک فقط عملیات استنباط حکم شرعی کے لیے نہیں ہے، تمام کے تمام اصول فقہ کے لیے یہ عنصر مشترک اور مقدمہ قرار پا رہا ہے. واضح یہ بات. باقی جو 2 نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں معاشرتی دنیا میں، وہ اس لیے کہ یہ چیز ہم آس پاس اپنے نگاہوں میں آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں. آئے اب ہم اس بحث کا آغاز کریں. جب یہ 2 نکات ہمارے لیے آشکار ہوئے، مقام حجیت قط، اس بحث کا مقام کیا ہے اور اہمیت اس کی کیا ہے، کیونکہ اہمیت جس شے کی جتنی زیادہ ہو اسے اتنی حساسیت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اصول فقہ کے دائرے میں اگر ہم رہتے ہوئے اس کا جائزہ لیں تو میں اس بحث کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بنا دوں تاکہ اس کی بحث آپ کے لیے قابل فہم رہے. اصول فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بحث 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. حجیت قطع، کیونکہ 2 الفاظ سے مرکب ہے نا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اولا قطع کیا ہے اور اس کی حجیت سے کیا مراد ہے، یہ پہلی بحث ہے ہماری. دوسری بحث ہے اقسام قطع، یعنی قطع اصولی. علم اصول فقہ میں جس قطع کو ملاحظہ کیا جاتا ہے اس کی اقسام کیا ہیں. 2 اقسام ہیں.
قطع موضوعی اور قطع طریقی اور قطع موضوعی کہ انشاءاللہ تعالی یہ حلقے ثانیہ میں ہم ملاحظہ کریں گے. اس کتاب میں سے اقسام قطع کو ملاحظہ نہیں کریں گے. لیکن پہلا مرحلہ کہ قطع کیا ہے اور اس کی حجیت کیا ہے، اس میں 3 نکات کے ذیل میں جائزہ لیا جاتا ہے. اولاً ہے کاشفیت. اس کو اس مقام پہ تھوڑا رٹا لگائیں کہ اگر سے یہ بیان آگے آئے گا. یعنی پہلا ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، دوسرا حصہ اس کتاب میں نہیں پڑھیں گے، آگے کی کتاب میں پڑھیں گے. اقسام قطع، موضوعی اور طریقی اور موضوعی، یہ 2 قسمیں ہیں. پہلا حصہ قطع کیا ہے اور اس کی حجیت کیا ہے. اس کو 3 عناوین کے تحت ملاحظہ کیا جاتا ہے. پہلا عنوان ہے یا پہلا اس میں نقطہ ہے کاشفیت، دوسرا ہے محرکیت، اور تیسرا اس میں ہے حجیت بمعنی معذریت و منجزیت. یعنی تیسرے میں آپ لکھ لیں حجیت بمعنی معذریت و منجزیت. اسے حجیت اصولی بھی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حجیت اصولی بھی کہا جاتا ہے، یعنی معذریت و منجزیت. ان 3 عناوین میں جائزہ لیا جاتا ہے. یہ کل بحث ہے. یہ حجیت جو ہے یہ پھر تقسیم نہیں ہے مثلا معذریت اور میں نہیں، حجیت اصولی وہ مرکب ہے منجزیت اور معذریت اور منجزیت سے. انشاءاللہ یہ بیان آئے گا تو واضح ہوگا. آپ خود اس چارٹ کی اصلاح کر لیں گے، اسی لیے میں نے درس شروع ہونے سے پہلے یہ چارٹ آپ کے سامنے بنایا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نقش کریں اپنے ذہن میں. اجنبیت ختم ہو، کیونکہ جو بھی نئی بحث ہوتی ہے اس میں ایک اجنبیت پائی جاتی ہے. اسی لیے یہ طریقہ کار بھی بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ آپ نئی بحث عقائد ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کوئی بھی علم ہو دنیا کا، اس کی موٹے موٹے نکات پہلے حفظ کریں تاکہ اجنبیت اندر سے ختم ہو. جب اجنبیت ختم ہوگی تو اب آسان ہو جائے گا، کیونکہ پہلی نگاہ پڑے اور فوراً ذہن میں آ بھی جائے، یہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ پہلے الفاظ سے آشنا ہوتا ہے، اس کے معنی سے آشنا ہوتا ہے، اس کے اندر مشکل جگہیں ہیں، آسان جگہیں ہیں، سب آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اس لیے یہ چارٹ پہلے آپ نے ذہن نشین کیا، کچھ واقف ہوئے. اب آپ کے سامنے پہلے مقام اور اہمیت بیان کی درس شروع کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی رغبت بڑھے اور آپ اس کے طرف آئیں. اب ہم بحث جب شروع کرنے لگے ہیں، دوبارہ آپ کے ذہن میں یہ نقشہ قائم کیا تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. پہلے حصے میں یہی 3 بحثیں ہیں. آپ ان 3 بحثوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. آپ اس جگہ پہ جو پڑھیں گے اس کی بنیاد پہ آگے والی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہی تقسیم درس خارج تک رہتی ہے. درس خارج میں بھی اسی تقسیم کے پیش نظر سب کچھ بیان کیا جاتا ہے. درس خارج میں جب یہ ہمارے فقہا درس دیتے ہوئے اس کو مطرح کرتے ہیں تو اسی چارٹ کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، انہی نکات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ درس کے نقطے بیان کرتے ہیں. البتہ درس خارج کی سطح کے، نہ کہ یہ مقدمہ الف ب کی سطح کے نہیں، وہ آخری جو درس پہنچا ہوا ہے اس کی سطح کے مطالب ذکر کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ بنیادی کتاب ہے، یہ اساسی، یعنی یہ جڑ کی مانند ہے. جڑیں اچھی پیوست ہو جائیں گی، جو رونما درخت ہوگا وہ بھی خوب نشو نما پائے گا، اور اس میں کجروی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سیدھا بالکل صاف ستھرے نظریات ہوں گے، اشتباہ کا شکار نہیں ہوں گے. جڑیں متزلزل ہوں تو پھر انسان شبہات کا شکار ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے سمجھا ہوا نہیں ہوتا، صرف سال ہی گزارے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو اچھے طریقے سے نقش کریں. آئیں اب ہم داخل ہوتے ہیں. جب آپ کے سامنے یہ 3 نکات واضح ہوئے، درس شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ بیان کرنا ضروری تھے کہ مقام بحث کیا ہے، آیا اصول فقہ ہے یا مقدمہ اصول فقہ. اہمیت حجیت قطع کیا ہے. نمبر 3، حجیت قطع کاملاً کتنی طویل ہے، کیا اس کے اندر پڑھتے ہیں ہم. جو پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کاشفیت، محرکیت اور حجیت بمعنی معذریت و منجزیت ہم پڑھتے ہیں. نمبر 2 اقسام قطع اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں. حجیت قطع، اب درس کا آغاز ہے کہ حجیت قطع یہ 2 کلمات سے مرکب ہیں. ایک ہے لفظ حجیت اور ایک ہے لفظ قطع. کلمہ قطع کو ہم پہلے ملاحظہ کرتے ہیں.
کلمہ قط کو ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کے لیے ذہن نشین کرنا ضروری ہے جو آپ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں، اور بعض دوستان انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں کے درس میں پڑھیں گے۔ اگرچہ وہ بھی مقدمہ منطق میں کیونکہ بحث آتی ہے، اور وہ ہے اقسام تصدیق، اور اسی سے ایک مطرح ہوتی ہے بحث یقین بالمعنی اعم اور یقین بالمعنی اخص، اور اسی سے قط کی بحث عبارت ہے۔ پس ہمارے سامنے جو قط کی بحث آئی اس کے لیے مقدمہ کیا قرار پایا ہے؟ کیونکہ ایک مقدمہ ہے قط، کیونکہ ہم نے حجیت قط کو بھی پڑھ رہے ہیں نا، ہم انشاءاللہ ان 3 عناوین کے تحت پڑھیں گے، لیکن اس مقدمے کے بعد جو بحث کا مقدمہ بنتا ہے اور علماء اس مقدمے کو بیان بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ درس خارج کی حد تک بھی تیزی سے ان کے نام لے کے ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اس مقدمے کو حفظ کرنا ہے۔ یہ بحث حجیت قط کے لیے مقدمہ قرار پا رہا ہے۔ وہ 2 بحثیں ہیں، قط سے کیا مراد ہے، کلمہ حجیت سے کیا مراد ہے۔ پھر جب قط سے مراد قط اصولی آپ لے لیں گے تو قط اصولی ان 3 عناوین کے تحت بحث ہوتا ہے، اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اس لیے پہلا نقطہ کیا ہے، حجیت، دوسرا ہے قط۔ اب قط کو پڑھنے لگے تو ایک مقدمہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس مقدمے کے بغیر قط سمجھ آئے گا نہیں آئے گا، اس قط کو سمجھنا، اس مقدمے کو سمجھنا ضروری ہے۔ مقدمہ وہ کیا ہے، کیا اس سے پہلے گزرا ہے یا نہیں گزرا؟ بالکل گزر چکا ہے، اور وہ علم منطق میں۔ جو دوستان بھی اصول فقہ کو علم منطق کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ منطق کی متعدد ابحاث اصول فقہ میں اول سے لے کر آخر تک رائج ہیں، حتیٰ کہ جو استنباط حکم شرعی بھی کیا جاتا ہے وہ بھی قیاس کی ایک شکل بنائی جاتی ہے، صغرا ہے، کبرا ہے اور نتیجہ ہے۔ ہم پیچھے مقدمات میں موضوع اور تعریف کی بحثوں میں اختلافات کو چھوڑ آئے ہیں، وہاں پر یہ بڑی بحث ہے، ادھر صغرا اور کبرا کی صورت میں نتائج سامنے آتے ہیں۔ ضابطہ بحث اصول فقہ کیا ہے، اس میں صغرا اور کبرا کے ذریعے سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا گھر سے کہ بحث قطع وہ مقدمہ اصول فقہ ہے، بحث اصول فقہ نہیں ہے۔ کوئی سوال کرے گا اصول فقہ کی بحث کا معیار کیا ہے، کون سی ہوتی ہے؟ ایک شیخ صدر نے معیار بیان کیا، اور وہ کیا معیار ہے؟ بحث اصول فقہ کون سی ابحاث اصول فقہ کی ابحاث کہلاتی ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا ہمارے پاس؟ ہمیں یہ تو تقسیم ہے ابحاث کی، ابحاث کا میلاک، کیسے یہ پتہ لگے یہ بحث اصولی ہے یا غیر اصولی ہے؟ عناصر مشترکہ، جو بحث جو چیز بھی عنصر مشترک قرار پائے عملیات استنباط حکم شرعی میں، ہم نے اس کو اصول فقہ قرار دیا۔ پھر سوال اس کے اعتبار سے تو بحث قط ہونی چاہیے، انہوں نے اس کا مقدمہ کیوں قرار دیا، اس کو کیوں بحث اصول فقہ قرار نہیں دیا؟ اس لیے کہ بحث قط بذات خود اصول فقہ کی ابحاث کے لیے بھی مقدمہ بنتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو مقدمے میں درج کیا ہے۔ بقیہ علماء کے ہاں بھی ضابطہ ہے، کیونکہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ قابل قبول نہیں ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ انہوں نے جو محقق نائینی یا دیگر ہمارے فقہا نے ضابطہ پیش کیا اس کو تھوڑے اختلاف کے ساتھ قبول کیا ہے کہ قیاس میں جو کبرا واقع ہوتا ہے وہ اصول فقہ کا اصولی بحث کہلاتی ہے۔ جو بھی قیاس بناتے ہیں نا آپ، صغرا کبرا نتیجہ، تو جو کبرا واقع ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ یہ آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ علم منطق کے بغیر اصول فقہ ہمارے لیے اس کے نظریات قابل فہم نہیں ہیں۔ اگرچہ ایک بڑی کتابوں میں فلسفہ اسلامی حکمت مطالعہ کے بغیر بھی اصولی بحث قابل فہم نہیں قرار پاتی، کیونکہ جو ہمارے بزرگ اصولی علماء گزرے انہوں نے بہت گہرے پیمانے پہ فلسفی ابحاث کو اصول فقہ میں داخل کیا ہے، یہاں تک کہ کوئی بے شک فلسفے کو قبول نہ کرے لیکن اس کے باوجود محتاج ہے، اور اصول فقہ سبب بنتا ہے کہ علماء فلسفے کو پڑھتے ہیں جو اس کے منکر بھی ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ اصول فقہ کی وجہ سے فلسفہ اسلامی کو پڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر
نہیں سمجھ آتی اصولی کتابیں. یہ دو مقدمات اہمیت کے حامل ہیں. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں قطع کی بحث. قطع کی بحث اس کے لیے جو مقدمہ ہے وہ علم منطق میں موجود ہے اور وہ بحث علم ہے اور اس کی اقسام. ہم علم منطق میں علم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ علم حصولی اور علم حضوری میں تقسیم ہوتا ہے. ہماری بحث علم حضوری سے نہیں ہے، علم حصولی سے ہے. علم حصولی جس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، جس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ تصور اور تصدیق میں تقسیم ہو جاتا ہے. تصدیق کی طرف آئیں. تصدیق ہم نے کہا کہ نفس کا تصدیق کرنا، دو تصورات آپس میں ملتے ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے یا ایک کو دوسرے پہ حمل کیا جاتا ہے، محمول کو موضوع کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے اور نفس اس کی تصدیق کرتا ہے. اس تصدیق کو تصدیق کہتے ہیں. تصدیق کی اقسام ملاحظہ کی اور اس میں ہم نے 4 صورتوں کو فرض کیا. انسان کے پاس ایک شے کا جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے مد مقابل احتمال دیتا ہے یا احتمال نہیں دیتا. اس سے کیا مراد ہے احتمال دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے اور شوال کا چاند نظر آ گیا، یعنی عید ہے. جب یہ خبر ہمیں ایک بندے نے دی، یا ماہ مبارک ابھی آ رہا ہے جلدی انشاءاللہ تعالی، ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے، تو شعبان کے آخری رات ہے، 29 ہے یا 30 ہے یا ایک رمضان المبارک ہے، کوئی بھی احتمال ہو سکتا ہے. کوئی آ کے کہتا ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل پہلا روزہ ہے. یہاں پہ جیسے ہی ہم نے خبر سنی تو ہم اس کے برخلاف ہونے کا بھی احتمال دیں گے. ممکن ہے کہ اس نے جو خبر سنی ہے یہ صحیح نہ ہو، یہ کہیں گے یا نہیں، اور تصدیق چاہیں گے. بس ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ ایک تصور دوسرے تصور کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، محمول کو موضوع پہ حمل کیا جاتا ہے یا ایک حکم لگایا جاتا ہے، تو جب نفس کی خدمت میں اور اس کی قضاوت اور عدالت میں آتا ہے وہ مسئلہ یا وہ خبر یا یہ جو دو تصوروں کا آپس میں ارتباط ہوا ہے کہ آپ نے چاند نکلنے کا حکم ماہ رمضان المبارک میں لگایا ہے یا ماہ رمضان المبارک کے چاند کا حکم لگایا ہے، عدالت نفس میں آیا. نفس اس خبر کو دیکھ کے یا مخالف ہونے، اس خبر کے مخالف ہونے، یعنی اگر یہ مثبت ہے تو مخالف کیا خبر کہلائے گی؟ منفی. یعنی مثبت کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. نظر آنے کا حکم کس پہ لگایا ہے؟ رؤیت ہلال شہر رمضان پر. یہ اب عدالت میں، عدالت نفس کے پاس آیا. اب نفس یا تو اس کے برخلاف ہونا ہے کہ رؤیت یعنی چاند رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، یہ مخالف خبر ہے. مثبت اگر خبر ہے، کیونکہ مثبت اور منفی میں ہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی مخالف نہیں ہو سکتا. واضح ہو رہی ہے یہ بات یا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی آ کے خبر دے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کے برخلاف خبر کون سی ہوگی؟ نظر نہیں آیا. اب جب نفس نے یہ سنا تو بعض ایسے ہوتی ہیں خبریں کہ جن میں وہ اصلا نفس انسانی یا ایک شخصیت، انسان خود شخصی طور پہ اصلا مخالفت کا احتمال دیتا ہی نہیں ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مخالفت کا احتمال دیتا ہے. دونوں کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی جو میں نے مثال رکھی اس میں تو نفس مخالفت کا احتمال دے رہا ہے. ممکن ہے کہ نظر نہ آیا ہو، ممکن ہے نظر آیا ہو. صحیح ہے. اور بعض ایسی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اصلاً برخلاف کا احتمال ہی انسان نہیں دیتا. مثال کے طور پہ آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہو، درد ہو سر میں، تو آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہی ہے. اس کی مخالف ہونے کا احتمال آپ دیں گے؟ اپنے وجود میں، اپنے وجود کے اندر کی باتیں، یہ ہم نے دوسرے سے نہیں کرنی، اندر کی باتیں جس پہ غور و فکر آپ نے تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنا ہے. آپ اپنے وجود میں احتمال دیں گے؟ نہیں جھوٹ بول رہے ویسے ہی آ رہی ہے. آپ اپنے آپ کو بھی کہیں کہ تم ویسے سر درد کا بہانہ کرتے ہو، کوئی سر درد نہیں ہو رہا. کیا
فتوا میں ہوتا ہے. میں اسی لیے آپ کو کہنا اشتباہ کے شکار نہ ہوں. اشتباہ کے شکار ہونے کا یہاں پہ خدشہ تھا. ٹھیک ہے، یہ نفس کے اندر کی باتیں ہیں. آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے یار مجھے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب دوسرے کو کیا پتا ہوتا ہے یا نہیں، ہم نے دوسرے کو تھوڑی سننا ہے. اور نہ جھوٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ تصدیق کی خبریں ہیں. تصدیق اور کذب میں تو فرق ہے نا. جو جھوٹ ہے وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو اس میں قابل بحث ہی نہیں ہے. انسان کو جب تکلیف ہو تو وہ برخلاف ہونے کا احتمال اپنے وجود میں دیتا ہے، نہیں تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی. یا بھوک لگی ہو احتمال دیتا ہے کہ دوسری طرح کا نہیں تمہیں بھوک نہیں لگی. اپنے نفس میں جیسی بھوک لگتی ہے کوئی احتمال اپنے وجود میں مخالف کا نہیں دیتا. یا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، کوئی آ کے کہ بھائی رات ہے، دوسرا بھی کہ رات ہے، تیسرا بھی کہ رات ہے، آپ احتمال سوچیں گے یار پتہ نہیں میں صحیح سوچ رہا ہوں یا ان کو کچھ ہو گیا. مخالفت کا احتمال دیں گے کیونکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اس لیے بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں نا کہ جن میں آپ مخالفت کا احتمال نہیں دیتے. مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ کسی جگہ جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیداتی کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اسے جا کے کہیں بھائی جان میں 20 سال قم میں پڑھ کے آیا ہوں، بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا ہے، یہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ قبول کرے گا؟ وہ اصلاً اپنے وجود میں ہے، دوسری طرف کیا احتمال ہی نہیں دے گا. بس یہ دو خبریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس لیے اس جگہ پہ بہت ساری بحث ہے کہ نفس کے عدالت میں یا انسانی نفس جب ایک خبر سنتا ہے، ایک قضیہ سنتا ہے، ایک جملہ سنتا ہے، یا دوسری طرف اس جملے کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے ایک کو دوسرے سے جوڑا گیا، جیسے نظر آنے کا تعلق رمضان المبارک کے چاند سے جوڑا گیا ہے، یا جب وہ خبر سنے گا اس کے برخلاف ہونے کا احتمال دے گا یا نہیں دے گا. اگر احتمال نہ دے تو اس کو کہا جاتا ہے یقین بالمعنی اعم، اور اسی کو اصول فقہ میں کہا جاتا ہے قطع. اگر احتمال دوسری طرف کا نہ دے، اور اگر احتمال دے تو احتمال کی اگر دونوں طرفیں برابر ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شک. صحیح. مثلا آپ ایک دکاندار کے پاس گئے، ایک دفعہ تو آپ کو پتہ ہے دکاندار کا کہ ہمیشہ پھل کی اچھی طرف دکھا کے ہمیں دے دیتا ہے، گھر آتے ہیں تو دوسری طرف خوفناک ہوتی ہے. بندے کو گولی لگی ہوتی ہے، سامنے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پیچھے اتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے. تو ادھر وہ کہتا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. گھر آتا ہے پیچھے دیکھتا ہے یار ساری جگہ ہی خراب ہے. اب یہاں پہ وہ دوبارہ جب پھل لینے جائے گا تو اسے کتنا احتمال ہے کہ یہ صحیح پھل دے گا؟ تھوڑا سا احتمال ہوگا نا کہ یار پتہ نہیں شاید رمضان المبارک ہے، کوئی مسلمان ہے، دینی جذبہ جاگ گیا ہو تو شاید دے دیں، وہ اللہ کوئی احتمال نہیں. لیکن اب آپ ایران آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ادھر الحمدللہ سب شیعہ ہیں، مومن ہیں، سب انقلابی ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے پہلی دفعہ آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بہت زندگی میں پہلی دفعہ ادھر آئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب چل رہا تھا تو یہ سوچتا رہا کہ میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا، وہاں پہ لوگ نعرے لگا رہے ہوں گے، امام خمینی کی تصویریں ہوں گی بڑی بڑی، ایک طرف خواتین دعائیں پڑھ رہی ہیں، دوسری طرف مرد کوئی نیک کام میں مشغول ہیں. میں اترا تو مجھے لگا شاید میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں، ادھر تو دنیا ہی الٹ ہے، ادھر تو خواتین کے پردے ہی آدھے ہوئے ہوئے ہیں اور مردوں کے چہرے پہ داڑیاں ہی نہیں ہیں. ہم تو جو تصویریں دیکھتے رہے ادھر تو صرف داڑھی ہوتی تھی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اب آپ بھی ایران آئے، آپ نے سب شیعہ ہیں، الحمدللہ مومن ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حرم کے بالکل قریب دکانیں ہیں، آپ پھل لینے چلے گئے. اب یہاں پہ پھل وہ آپ کو بالکل ٹھیک دے گا یا ممکن ہے کوئی گڑبڑ کر دے. ادھر احتمال دونوں برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں؟ برابر ہیں دونوں. ممکن ہے کہ صحیح بھی دے، ممکن ہے غلط بھی دے، خراب بھی دے، دونوں برابر ہیں نا. آپ اس حالت کو کہتے ہیں حالت شک. اسے کیا کہتے ہیں؟ شک. نہیں پتا کہ یار دکاندار اب لیں گے تو چیز پتہ لگے گا، ممکن ہے کہ خراب چیز دے دے، ممکن ہے صحیح چیز دے دے، گھر آ کے ہمیں پتہ لگے.
یہاں پہ وہ جو دکاندار آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ خالص عقیق کا پتھر ہے اور ہے بھی 4000 تومان میں، اگر عقیق کا پتھر ایران میں 40-50 ہزار تومان سے کم ملے نا تو یقین کر لیں کہ پلاسٹک ہے، اصلی پتھر نہیں ہو سکتا. اصلی پتھر شروع ہی ہوتا ہے 40-50 ہزار تومان سے اوپر. لیکن وہ آپ کو اب نہیں پتا. آپ نے بھی ماشاءاللہ خاندان پیچھے بڑا ہے، سب کے لیے عقیق کی انگوٹھیاں لینی ہیں اور اس کے بھی بسیجی رومال ڈالا ہوا ہے، بڑا خوبرو مومن لگ رہا ہے. کہتا ہے خالص پتھر ہے، آپ ٹھک ٹھک کر کے بجاتا ہے، آپ بھی اسے ہاتھ لگاتے ہیں، اس پہ بھی یاری مدد لکھا ہوتا ہے، آپ بھی جذبات سے لے آتے ہیں. اب یہاں پہ نہیں پتا سچ بول رہا یا جھوٹ. کس حالت کو کہتے ہیں؟ حالت شک. اگر ایک جگہ سے آپ نے اب گھر لے آئے اور پھر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو تم سارا پلاسٹک لے کے آئے ہو، یہ وہ پلاسٹک ہے جو آگ میں جلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ آ کے کہتے ہیں آپ جلا کے دکھا لیں. یہ کس نے کہا ہر پلاسٹک آگ میں جل جاتا ہے؟ اب آپ نے بھی اسے ماچس چلائی، ماچس کی حرارت سے پلاسٹک تو نہیں پگھلتا، ادھر نہیں بات چیزیں پگھلتی. تو یہاں پہ جب آپ نے ایک دفعہ دھوکہ کھایا اور دوبارہ گئے تو زیادہ احتمال آپ کو یہ ہے کہ یہ غلط چیز دے گا. تھوڑا احتمال ہے ممکن ہے ٹھیک چیز دے دے. تو جس چیز کا رجحان ہوتا ہے مثبت میں ہو یا نفی میں ہو اسے کہتے ہیں ظن، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہم. لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ 4 عناصر جو ہمارے سامنے بنے ہیں، قطع، اس کے مقابلے میں احتمال دینا. اگر احتمال برابر ہے یہ شک ہے، احتمال برابر نہیں ہے، ایک طرف بالا تر ہے، جو بالا تر ہے وہ ظن کہلائے گی اور جو کم تر ہے وہ وہم کہلائے گی. سوال قطع اصولی، ہم اصول فقہ میں جو قطع پڑھتے ہیں وہ ان میں سے کون سی ہے جس کا احتمال دیا جا سکتا ہے یا جس خبر کا احتمال نہیں دیا جا سکتا؟ جس خبر کا احتمال نہیں دیا جا سکتا اس کو قطع کہتے ہیں. البتہ ادھر بھی ابھی نہیں رکنا، ایک اہم انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے. اب وہ خبر جس کا احتمال نہیں دیا جا سکتا وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. صحیح ہے، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. البتہ قطع کا تعلق کسی سے جس کے مقابلے میں اصلا کوئی احتمال ہی نہیں دیا جا سکتا. صحیح. جی ہاں، یقین، یہ علم منطق میں یقین بالمعنی اعم جسے کہتے ہیں، اصول فقہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وآلہ